دو تین اور ضروری ایشوز ہیں. اس میں عمران خان صاحب کی ہیلتھ، یہ جو بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی ہے تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیں گے، لیکن بیسکلی ضرورت اس پریس کانفرنس کی اکانومی کے لحاظ سے ایک بار پھر اس لیے آئی کہ ہمیشہ کی طرح جو اس حکومت کے دعوے رہے ہیں میڈیا سینسر کر کے کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی، ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی، بڑی خوشحالی آ گئی، بڑی گروتھ آ گئی، بار بار ان کی اپنی ڈیٹا فجنگ کے باوجود ان کے اپنی پبلیکیشنز ہی اس بات کی کانٹرڈکشن کرتے ہیں کہ 4 سال گزارنے کے بعد بھی نہ عوام کی تکلیف میں 1% کوئی کمی آئی ہے، نہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کوئی روڈ میپ دینے کے لیے اس حکومت کے پاس کوئی نسخہ ہے. اور اس کا لیٹسٹ ثبوت جو کل جو نیشنل پاورٹی رپورٹ 2024-25 ریلیز ہوئی تھی، اور اس میں جو خوفناک نمبرز ہیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ بحث تو آلریڈی ہوئی ہے، لیکن یہ نمبرز سننے کے ہیں. احسن اقبال صاحب نے رپورٹ ریلیز کی، اور جو پاورٹی فگر پاکستان میں، یعنی جو غربا کی ڈیفینیشن پاکستان میں اس پاورٹی رپورٹ کے مطابق ہے، جو 2018-19 میں 22% پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے تھے، وہ 2024-25 میں 29% تک بڑھ گئے. 29% تک بڑھ گئے. یہ پہلی بار ہے ریسنٹ تاریخ میں پچھلے 25-30 سال میں کہ پاورٹی یعنی غربت زیادہ ہو رہی ہے. پچھلے 11 سالوں میں یہ غربت کی سطح سب سے زیادہ ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف غربت کی سطح زیادہ نہیں ہوئی، آپ اسی رپورٹ میں دیکھ لیں کہ ایک اور جو فگر ہوتا ہے جو غریب اور امیر کے درمیان انیکوالٹی دکھاتا ہے کہ کتنا فرق ہے غریب اور امیر کے درمیان، وہ ایک فگر میجر کرتا ہے جینی کوایفیشنٹ، وہ 32.7 تک جا کے، یعنی جو غریب اور امیر میں فرق ہے، جو انیکوالٹی ہے، وہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہوئی ہے. 1998 یعنی تقریباً 30 سالوں میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. یہ اکیلے فگرز نہیں ہیں، اور بلکہ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ چاروں صوبوں میں لے لیں، آبویسلی جب ملک میں غربت زیادہ ہو رہی ہے تو چاروں صوبوں میں زیادہ ہو رہی ہے، لیکن جن 2 صوبوں میں غربت کی شرح سب سے زیادہ انکریز ہوئی ہے، وہ پہلے نمبر پہ پنجاب اور دوسرے نمبر پہ سندھ ہے. پنجاب میں غربت میں اضافہ 41% ہوا ہے، اور سندھ میں غربت میں اضافہ 33% ہوا ہے. اور یہ وہ 2 پارٹیز یہاں پہ حکومتیں کر رہی ہیں جو فی الحال اس ہائیبرڈ نظام کو کھڑے کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اس کی مناسبت میں آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں 23% اور بلوچستان میں 12% اضافہ ہوا ہے. یعنی جو غریب صوبے ہیں زیادہ، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ 2 مالدار صوبوں سے، گڈ گورننس صوبوں سے، جو سرکاری میڈیا مریم نواز شریف کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، انہوں نے غربت کے زیادہ ہونے میں پورے پاکستان میں پہلا نمبر لے لیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے حکومت نے رپورٹ ریلیز کی تھی کہ پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری کی سطح 21 سال میں سب سے زیادہ ہوئی تھی. اور یہ سارا کچھ آپ ملا لیں اور پھر بتائیں کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان میں غربت کم کر دی ہے، ہم نے معیشت کو چلا دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس رپورٹ میں 2 بڑے زبردست گراف ہیں جو دکھا رہا ہے کہ کہنے کو تو 2015-16 میں ایک خاندان کی یا ایک گھرانے کی آمدن 35,662 روپے ہوتی تھی، اور آج کے روپوں میں وہ ایک خاندان کی جو آمدن ہے ماہانہ وہ 82,000 روپے ہو گئی ہے. لیکن جب آپ آج کے روپے کے بجائے 2015-16 کے فگرز میں ہی دیکھ لیں تو 2015-16 کے فگرز کے مطابق آج
فی گھرانے کی آمدن 31,000 روپے ہے. یعنی 9 سال میں ہر خاندان کی آمدن زیادہ نہیں 10% کم ہوئی ہے. آج پاکستانیوں کے پاس 2015-16 سے 10% کم پیسے ہیں. یہ رہی ہے اس ہائیبرڈ نظام کی پرفارمنس. اور یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ یہ غربت کی رپورٹ سے ہم شروع ہوئے تھے، کہ یہاں پہ جو غربت کی لکیر انہوں نے کھینچی ہے احسن اقبال صاحب نے، وہ 282 روپے دن کی ہے. 282 روپیز پر ڈے، 8,400 روپیز پر منتھ، 8,400 روپے ماہانہ، 282 روپے فی دن. 282 روپے کیا ہوتا ہے؟ $1. یہ $1 کی لکیر ہے. اگر آپ ورلڈ بینک کے فگرز دیکھ لیں تو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ غربت تب ہوتی ہے جب کوئی خاندان $4 ایک دن سے کم کمائے. اور جب آپ اس سطح پہ آ جائیں تو 2018 میں وہ فگر 45% تھا. یعنی آج وہ فگر جو ایکچول غربت ہے وہ 52% سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی 13 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے ہیں. اور آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہی ورلڈ بینک کی رپورٹ جس میں یہ فگر ہے، اس میں بنگلہ دیش اور ہندوستان میں یہ فگر پاکستان سے آدھی، اور سری لنکا جہاں پہ ابھی فائنینشیل کرائسس آیا تھا 1/4 کی سطح پہ وہاں پہ لوگ اس غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو اگر آپ یہ سب کچھ دیکھ لیں اور 4 سال کا حساب لے لیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا نہ یہ معاشی ماڈل چل رہا ہے جس میں 80 سال میں 75 سال 77 سال انہی 2 پارٹیوں کی حکومت رہی ہے، یا پھر آمرانہ نظام رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ معاشی ماڈل چل رہا ہے، اور نہ اس ہائیبرڈ نظام کو چلانے کے لیے جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی، آئین کی، قانون کی، جوڈیشری کی، پولیس گردی کی، نہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ آلریڈی رپورٹ ہوا، دوبارہ رپورٹ ہوا کہ بار بار کبھی کرپٹو کرنسی کی بات کی جاتی ہے، کبھی منرلز کی بات کی جاتی ہے، کبھی کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سال جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی 43% کم ہوئی ہے، اور 7 مہینوں میں صرف تقریباً 800 ملین کچھ اس سے زیادہ ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور اگر آپ ٹوٹل انویسٹمنٹ دیکھ لیں پاکستان کی اکانومی پہ جی ڈی پی کی پرسنٹیج کے طور پہ، تو وہ 13% ہے. یعنی کہ پاکستان میں نہ فورن انویسٹر آ رہا ہے، نہ جو آپ کا لوکل انویسٹر ہے وہ اپنا پیسہ ڈال رہا ہے. غربت زیادہ، بے روزگاری زیادہ، غریب اور امیر میں فرق زیادہ، انویسٹمنٹ سب سے کم. لیکن اس سب میں کچھ تو اچھی باتیں ہیں، جیسے پنجاب حکومت ایک گلف سٹریم G550 لگژری جیٹ ضرور جو ہے وہ 10 ارب روپے کا خرید سکتا ہے. چلیں کوئی تو ترقی کر رہا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گلف سٹریم جیٹ ہوتے ہیں یا تو یہ بل گیٹس اور ایلون ماسک جیسے CEO کے پاس ہوتے ہیں، یا ایک آدھ جو ہے وہ پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹرز کے پاس امیر ممالک کے ہوتے ہیں. اور یہ گلف سٹریم جیٹ جس میں 19 لوگ آتے ہیں اور 5 سٹار ہوٹل کی طرح اندر ہوتا ہے، یہ تو میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ ایئر پنجاب کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ گلف سٹریم جیٹ لندن سے ٹوکیو، واشنگٹن سے بیجنگ 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے کی فلائٹس کے لیے ہے. تو 20 گھنٹے کی فلائٹس کے لیے تو جو ہے مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب کا چیف منسٹر یا پنجاب کی چیف منسٹر کتنی بار جو ہے وہ سرکاری دورے جو ہے وہ پوری دنیا کی کرے گی. ٹھیک ہے، اور ایئر پنجاب نے اگر چلانا ہے تو معذرت کے ساتھ 19 لوگوں پہ تو کمرشل ایئر لائنر نہیں چلتا نا. 10 ارب روپے کا PIA بیچا
اس قیمت پہ کہ ہم عوام 600 ارب روپے کے قرضے برداشت کریں اور 10 ارب روپے کا جیٹ لیا. اور سب سے مزیدار بات کہ پنجاب میں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دینا ہی نہیں چاہتا, فگرز ہی نہیں بتانا چاہتا. سوشل میڈیا پہ آتا ہے, ہاں نا کا جواب نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے جی پنجاب ایئر کے لیے ہے. اچھا یہ انسینسٹیوٹی دیکھیں, گلف سٹریم جیٹ کی صرف بات نہیں ہے, یہ بات اس پہ ڈسکشن زیادہ نہیں ہوئی. میں کل دیکھ رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے سرکاری طور پہ اجازت دے دی ہے کہ پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری ایک 1800 سی سی کی گاڑی, ایک 2800 سی سی کی گاڑی, ایک 45 یا 4700 سی سی کی گاڑی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ٹرانسلیٹ کر لیں, ایک 1800 سی سی, ایک 2800 سی سی, ایک 4500 سی سی. 1800 سی سی یعنی کرولا سیوک تقریباً 1 کروڑ, 2800 سی سی یعنی فارچونر تقریباً 2 کروڑ, 4500 سی سی یعنی لینڈ کروزر تقریباً 8 کروڑ. یعنی جہاں پہ 13 کروڑ عوام جو ہیں وہ غربت لکیر سے نیچے ہیں, وہاں پہ لیڈرشپ بائی ایگزامپل ہم کسے کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو ہم 11 کروڑ کی گاڑیاں جو ہے وہ سرکاری طور پہ دے دیں. اوپر 800 لیٹر کی 2 گاڑیوں میں پیٹرول کی سیلنگ اور تیسری گاڑی میں کوئی سیلنگ ہی نہیں, وہاں بھی 800 لگا لیں, یہ 7 لاکھ روپے ماہانہ صرف پیٹرول کے خرچے کے ہو گئے. اس میں پرسنل یوز, اس میں سرکاری یوز, کسی چیز کا کوئی حساب نہیں. تو یا تو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سنگاپور کی طرح یا جو ہے وہ ابوظہبی کی طرح یا قطر کی طرح دنیا کا سب سے زیادہ جی ڈی پی پر کیپٹا ہے, یا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب کی سطح زیادہ ہو رہی ہے لیکن میڈم چیف منسٹر جو ہے وہ گلف سٹریم جیٹس لے رہی ہیں اور اپنے سب سے سینئر جو ہے وہ آفیشلز کو 11 کروڑ کی گاڑیاں اور ماہانہ 7 لاکھ کی پیٹرول جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ مجھے بتا دیں کہ عوام کو سوچنا کیا چاہیے. اور یہ ان اکاؤنٹیبلٹی یہاں بھی نہیں رکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو لائسنس ملا ہے کہ کسی چیز کا جواب نہیں دینا. جیٹ کیوں خریدا, جواب نہیں دینا. تنخواہیں کیوں زیادہ کی, جواب کیوں نہیں دینا. اب تو جو الجزیرہ میں رپورٹ آئی ہے کہ سی سی ڈی نے 900 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر دی, ایک جیسا ایف آئی آر ہے, جواب نہیں دینا. یہ پاکستان کا ہائیبرڈ نظام کا حال ہے. یہ جو ہے وہ پنجاب کی گڈ گورننس ہے. پھر منہ بند کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فائر وال لگا دیتے ہیں, اس پہ بھی 40 ارب روپے لگا دیتے ہیں, پھر اس کا بھی اعلان کر دیتے ہیں, پتہ نہیں صحیح یا غلط, لیکن چلے صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ بند کر دیا کیونکہ وہ کام نہیں کر رہا. تو اس 40 ارب روپے کا کون جواب دے گا؟ ہر روز یہ باتیں اکانومی پہ آتی ہے اور شاید ان کو محسوس نہ ہو, لیکن پاکستان کی عوام کو یہ تکلیف, یہ زیادتی, یہ انیکوٹی, یہ سب کچھ جو ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے اور وہ غصہ ہر روز ابل رہا ہے. میں مصطفیٰ بھائی کو ہینڈ اوور کرتا ہوں یہاں.